جی ناظرین السلام علیکم، 4 خبریں ہیں جن کے اوپر وی لاگ کرنا ہے۔ تیسری اور چوتھی خبر ذرا زیادہ غور سے سنیے گا۔ ساری کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کسی وی لاگ میں کہ یہ خبر زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ تیسری اور چوتھی خبر ذرا زیادہ غور سے سنیے گا۔ پہلی خبر تو ظاہر ہے عمران خان کے حوالے سے ہے کہ عمران خان اڈیالہ جیل میں، بڑی پابندیاں لگ گئی ہیں، کوئی نہیں آ سکتا۔ 8 وجوہات بتائی گئی ہیں کہ عمران خان کے نزدیک کوئی پھٹک کیوں نہیں سکتا، اور بڑی خطرناک وجوہات ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ خیال اتنے عرصے کے بعد کیوں آیا اور اچانک کیوں یہ ہوا؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے، باب وائر وہاں پر نہیں لگی ہوئی، وہ خاردار تاریں نہیں لگی ہوئی، کوئی آتا جاتا کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، سیکیورٹی کے چیک اپ صحیح نہیں ہے، کوئی ہر ایک کی لوگوں کو پروٹوکول کا سیکیورٹی کا نہیں پتہ۔ اس طرح کی 1 2 3 4 5 6 7 8 وجوہات بتائی گئی ہیں نوٹیفیکیشن میں کہ خان صاحب کو خطرہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ظاہر ہے وہاں پہ سیکیورٹی کے، بھائی بات سمجھے نا، سیکیورٹی کے حالات ہی ٹھیک نہیں ہے تو خان صاحب کی جان کو تو خطرہ ہے۔ اڈیالہ جیل کہا جاتا ہے پاکستان میں محفوظ ترین مقامات 2 ہیں، یا سرینا ہوٹل یا اڈیالہ جیل۔ اور اڈیالہ جیل کے اگر جو اس طرح پہلے ایک خبر نکلی، وہ پتہ نہیں صحیح تھی یا سچ تھی یا غلط تھی، کہ دہشت گرد آ گئے، دہشت گرد آ گئے، دہشت گرد وہ پکڑے گئے۔ پتہ نہیں، وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ کوئی اتنی کو سچی خبر نہیں تھی، ایسے ہی بنایا ہوا تھا، ادھر ادھر کی کہانیاں اکٹھی کی ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد پتہ چلا۔ لیکن اب عمران خان کا اس سے یہ ہوا کہ میڈیا سے گفتگو پہ پابندی ہو گئی۔ ہر روز جو عمران خان انقلاب لایا کرتے تھے وہ انقلاب بند ہو گیا۔ بیرسٹر گوہر صاحب کے ابھی ٹکر چل رہے تھے، انہوں نے کہا ہم اپنے بانی پی ٹی آئی اور قائد انقلاب کے پاس گئے، انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، سیکیورٹی کا معاملہ ہے، آپ بھاگ جائیں، تو ہم بھاگ گئے۔ تو یہ ساری صورتحال وہاں چل رہی ہے، اور جو وجوہات دی گئی ہیں وہ آئی جی پریزنس جیل خانہ جات کی جو طرف سے آیا ہے لیٹر، اس کے اندر بڑا سیریسلی ڈسکس کیا گیا ہے کہ یہ معاملات کافی خطرناک ہے، اور اس طرح کھلے عام نہیں چھوڑا جا سکتا کہ ہر آدمی گھسے۔ بھائی ویسے آن اے سیریس نوٹ، کوئی آدمی اس وقت اگر کسی سازش کے تحت عمران خان کو نقصان پہنچا جائے، زخمی ہو جائے، عمران خان کو چاقو مار جائے، خدا نخواستہ کسی طرح کو نقصان پہنچ جائے، تو کتنا بڑا اس ملک میں بحران کریٹ ہوگا۔ کے پی کا پورا صوبہ نکل آئے گا، پتہ نہیں کس کس پر الزام دھرا جائے گا، وی لاگر کیا کیا الزام لگائیں گے، اور وہ عادل راجہ جیسے پتہ نہیں کیا کیا فوج کی انسٹیٹیوشن کے اوپر کیا کیا الزام لگائیں گے۔ تو یہ ایکسٹرا سیکیورٹی میئر ضرور لینے چاہیے، اور اس کا احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ جناب معاملات ٹھیک ہونے چاہیے، کنٹرول میں ہونے چاہیے، اور اگر یہ نہیں ہوں گے تو پھر معاملات خراب ہوتے جائیں گے۔ تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ عمران خان کی سیکیورٹی کے معاملات بالکل درست ہونے چاہیے۔ یہ 8 وجوہات انہوں نے بتا دی ہیں کہ ان 8 وجوہات کی بنا پر عمران خان کی سیکیورٹی کی وجہ سے کسی کو عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ میڈیا بند، انقلاب بند، اور کشمیر کی آزادی تک انقلاب بند ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے صاحبزادے حسین نواز اور حسن نواز پاکستان آ گئے اچانک، اور نواز شریف صاحب ان کو خود ریسیو کرنے ایئرپورٹ گئے۔ یہ اچانک ہی آئے، اور پہلے نہیں آئے تھے، اور اچانک آئے نواز شریف صاحب، ان کو ریسیو کرنے گئے، اور بڑے مزے سے انہیں استقبال کیا۔ اور آپ کو یاد ہے کہ ایک زمانے میں حسین نواز کو طلب کیا گیا تھا، اس کے اوپر جناب نیب کی کارروائی کی گئی تھی، نیب نے تفتیش کے لیے بلایا تھا، اور کیا کیا تماشے کیے گئے تھے کہ بے ہوش ہو گئے، ایمبولینس بلا لی گئی، اور یہ وہ کچھ بھی نہیں، تصویر ریلیز کی گئی تھی۔ انتہائی خاموشی سے آج یہ لوگ آ گئے۔ لیکن جو چہمگوئیاں، افواہیں اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ کچھ اور ہے۔ پتہ نہیں وہ صحیح ہے غلط ہے، میں اس کے بارے میں کنفرم نہیں کہہ رہا،
لیکن کچھ چہم گوئیاں سی ہو رہی ہیں کہ یہ دونوں بیٹے نواز شریف صاحب کے نواز شریف صاحب کو واپس لے جانے کے لیے آئے ہیں کہ چلیں جی ابا جی لندن چلیں. اور نواز شریف صاحب کا بھی پچھلے دنوں ایک بیان آیا تھا جو کہ بڑا حیران کن بیان تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا شہباز شریف صاحب جلدی جلدی کابینہ بنائیں، کیا کر رہے ہیں، لوگوں کے مسئلے حل کریں. اچھا، یہ نواز شریف ٹائپ کا بیان نہیں ہے. نواز شریف صاحب ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں. نواز شریف نے کہا فٹافٹ کابینہ بنائیں بھائی. تو کیا سارے کام شام کرا کے نواز شریف صاحب نے واپس لندن جانا ہے؟ یہ بات ہواؤں میں فضاؤں میں کہیں نہ کہیں موجود ہے ضرور کہ کچھ عرصے کے بعد نواز شریف صاحب نے لندن چلے جانا ہے. اور وہ جو اب اس سارے پروسیس سے ایک طرح سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، ایک طرح سے وہ تنگ آئے ہوئے ہیں کہ بس یار بند کرو یہ، آپ نے چلانی ہے جمہوریت، آپ کا ملک ہے. شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ مبارک ہو، مریم نواز کو پنجاب مبارک ہو. میں چلا جی لندن اپنے بیٹوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ وقت بسر کرنے، اور اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ بیٹھوں گا، گپے ماروں گا، اپنا بڑھاپا لندن میں گزاروں گا، اور مجھے اب وہی علاقہ عزیز ہے. یہ بات فضاؤں میں ضرور موجود ہے، اور یہ بات لوگ وقتاً فوقتاً کر رہے ہیں. بہت پتہ نہیں اس کے کیا معنی ہے، کیوں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں. لیکن اس وقت خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے دونوں صاحبزادے لاہور پہنچ گئے، اور ان کے والد میاں محمد نواز شریف ان کو لینے ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے، اور استقبال ہوا. بڑی اچھی بات ہے. تیسری خبر جو میں نے آپ سے کہا تھا نا، تیسری اور چوتھی خبر ذرا غور سے سنیے. تیسری خبر کہ صدر مملکت جناب آصف زرداری صاحب انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ تنخواہ نہیں لیں گے، صدارتی محل میں رہیں گے. صدارتی محل میں رہنے کے بعد صدارتی کھانے کھائیں گے، صدارتی بجلی استعمال کریں گے، صدارتی گیس کا بل ہوگا، وہ خرچہ کوئی نہیں ہوتا. صدارتی وزٹس پر جائیں گے، اور اس کام کی تنخواہ نہیں لیں گے. بہت بڑی قربانی دی. تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ میرے خیال میں 4-5 لاکھ روپیہ ہوتی ہوگی. لیکن ان کے جو پرکس ہوتے ہیں وہ کروڑوں کے ہوتے ہیں. پرکس وہ انجوائے کریں گے لیکن تنخواہ نہیں لیں گے. ان کے دیکھا دیکھی محسن نقوی صاحب جو وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے بھی کہا جی کہ میں تنخواہ نہیں لیتا، لعنت بھیجتا ہوں. میں تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ تنخواہ ہوتی ہے جی وزیر کی 1.5-2 لاکھ 2.5 لاکھ. پرکس ہوتے ہیں اصل میں جو دیگر مراعات ہوتی ہیں. گھر بھی ملتا ہے، ملازم بھی، نوکر بھی، کھانے بھی، گاڑیاں بھی، پیٹرول بھی، یہ سب کچھ ہوتا ہے. پرکس نہیں چھوڑتے. تنخواہ 2-2.5 لاکھ روپیہ کیا معنی رکھتی ہے؟ تو جب یہ خبر اخباروں میں چھپے گی کہ آصف زرداری صاحب اتنے بڑے سندھ کے پیپلز پارٹی کے اتنے بڑے لیڈر، انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی غریب عوام کے لیے کہ انہوں نے غریب عوام کی خاطر تنخواہ نہیں لی، تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ ظاہر ہے لوگ کہیں گے کتنا غریب پرور آدمی. یہ تھی تیسری خبر. چوتھی خبر کیا ہے؟ چوتھی خبر یہ ہے، ابھی چل رہی ہے چینلوں پر. میرپور خاص سندھ کا ایک علاقہ ہے جہاں ہسپتال کے باہر جو احاطہ ہوتا ہے، جو برآمدہ ہوتا ہے، وہاں ایک غریب عورت تھی، وہ حاملہ تھی. ہسپتال میں اندر اس کو جگہ نہیں ملی، وارڈ میں یا کوئی کمرہ نہیں ملا، اور وہ پریگننٹ تھی. اور وہیں اس احاطے میں برآمدے میں اس کے بچے کی پیدائش ہو گئی. اب تیسری خبر کو دیکھ لیجئے کہ اگر اس عورت کو صدارتی محل میں رہنے کا موقع ملتا اور اس کو یہ آفر ملتی کہ وہ بے شک تنخواہ نہ لے لیکن صدارتی محل میں رہے، تو اس کے جنم جنم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن صدارتی محل میں رہنا کیا تو دور کی بات، وہ تو
ایک ہسپتال کے برآمدے میں اس نے ایک بچے کی پیدائش کی ہے، بچے کو جنم دیا ہے، اور امیجن کیجئے وہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ جس ملک میں جس حالات میں پیدا ہوا ہے اس نے مستقبل میں کیا بننا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔